نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ الف لام میم قرآن پاک کی یہ سورت نمبر 2 ہے۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور یہ سورت مدنی ہے سورہ بقرہ۔ قرآن پاک کی کئی ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں کے شروع میں اس طریقے سے حروف ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، قاف ہا یا عین صاد، ہا میم، اس طریقے سے حروف ہے۔ یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کا معنی کو لے کر اختلاف کہ اس کے معنی عام علماء کرام کو معلوم ہے یا نہیں، معلوم ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ یہ حروف ہے کیا۔ یاد رکھیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لفظ آپ کو صرف یاد رہے، حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حروف ہیں اس کا کوئی معنی نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے معنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم اور آپ اس کے معنی نہیں جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ جس طریقے سے دو انسان کے درمیان کچھ نہ کچھ، دو اپنوں کے درمیان کچھ راز، کچھ معمہ ہوتا ہے کہ وہ دو لوگ ہی آپس میں جانتے ہیں، تیسرا آدمی جلدی سمجھ نہیں سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو حروف مقطعات ہے قرآن پاک کے، الف لام میم، الف لام را، یہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ بھید ہے، یہ راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے حضور ہی جانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے، بعض علماء کا جیسے امام شافعی کا یہ ماننا ہے کہ علماء راسخین میں جو بڑے بڑے عالم ہیں ان لوگوں کو بھی حضور کی عطا سے یہ علم، ان حروف کا علم ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا مذہب یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہے ان حروف کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ اب اس کا معنی ہے، پر کیا معنی ہے ہم نے بتایا آپ کو کہ اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ عام لوگوں کو ان حروف کا علم، حروف مقطعات کا علم نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی مراد بتائی گئی ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ الف سے مراد، بعض علماء نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ الف اللہ، اللہ جو لکھا جا رہا ہے وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ لفظ الف سے لکھا جا رہا ہے، تو الف سے مراد اللہ، میم سے مراد محمد، یہ بھی سمجھ میں آ رہی بات۔ لیکن لام سے مراد جبریل، یہ بات تھوڑی الگ لگ رہی ہے۔ جیم ہونا چاہیے کیونکہ جبریل ہے نا، تو جبریل جیم سے لام سے تو ہے ہی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن کا جو نزول ہوا ہے، قرآن جو نازل ہوا ہے وہ عربیوں کے طریقے پر، وہاں جو ماحول تھا، عرب کا جو ماحول تھا، اس ماحول پہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کا ایک اپنا آپس میں ایک ماحول، ایک سسٹم یہ تھا کہ جب غلام اور آقا کی بات ہو تو جب آقا کا نام لیا جاتا تو آقا کا پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جب غلام کا لیا جاتا تھا تو لاسٹ کا آخری حرف لیا جاتا تھا۔ تو الف لام اور میم میں الف سے مراد اللہ کی ذات، میم سے مراد جو آخر میں ہے حضور کی ذات، اور لام سے مراد حضرت جبریل امین کی ذات۔ تو میم سے مراد حضور کی ذات، چونکہ حضور آقا ہے تو پہلا لیا گیا، پہلا حرف، اور اللہ تو تمام حاکموں کا حاکم ہے تو پہلا لیا گیا، اور جبریل امین چونکہ اللہ کے نبی کے غلام ہے تو اس غلامیت کے اظہار کے لیے آخر کا لفظ لیا گیا ہے۔
یعنی جبریل کا لام لیا گیا، تو الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد. تو الف لام میم سے مراد اللہ، جبریل اور محمد. یہ مراد ہے، معنی نہیں ہے. معنی ہونا اور ہے، مراد الگ چیز ہوتی ہے، اور معنی ایک الگ چیز ہوتی. تو یہ معنی ہے، معنی نہیں ہے، یہ مراد ہے. معنی کیا ہے اس کے ہم نے بتایا. حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، عام انسان یا عام علماء کرام نہیں جانتے، جیسا کہ ہمارا مسلک اور مذہب ہے. تو اس کا ترجمہ الف لام میم، اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ترجمہ ہے اس کا. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. کئی بات یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. حالانکہ مسلمان شک نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ تو شک کرتے ہیں نا. اگر دوسرے شک نہ کرے تو تمام لوگ مسلمان نہ ہو جائے. تو پھر یہ قرآن میں جو آیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ قرآن میں مسلمان شک نہیں کرتے ہیں، شک کرے کوئی تو پھر مسلمان ہی نہ رہے. لیکن دوسرے لوگوں کو تو شک ہے، انکار ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جہاں یہ جو قرآن پاک میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب، اس کتاب کے اندر وہ دلائل موجود ہے، یہ دلائل کے اعتبار سے مستحکم ہے، مضبوط ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اگر شک کر رہا ہے تو یہ اس کے ذہن اور اس کی کمی اور اس کی سوچ کی غلطی ہے، یہ اس کی کمی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر سورج کی دھوپ کو نہ مانے اور سورج نکل جائے تو اس سے اس کے نہ ماننے پر یہ اس کی ہر دھرمی ہے. سورج تو نکل چکا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اب وہ نہیں مان رہا ہے، الگ چیز ہے. قرآن اپنی جگہ مستحکم ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی نہیں مان رہا ہے وہ الگ بات ہے. وہ اس لیے نہیں مان رہا ہے کہ وہ ابھی ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے. جب صدیق کی نظر سے دیکھے گا تو سمجھ میں آئے گا قرآن میں شک ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ عام لوگوں کے لیے کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کہا گیا متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، لوگوں کے لیے بھی، عام انسان کے لیے بھی، اور متقیوں کے لیے بھی. لیکن یہاں جو متقیوں کو جو کہا گیا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ متقیوں کے لیے نفع بخش ہے قرآن، ورنہ ہدایت یہ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. قرآن سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اب متقی ہے کون لوگ، یہ آپ کو سمجھنا ہے. دیکھیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے اس میں کئی معنی آتے ہیں. جیسے تقویٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ تقویٰ کا ایک مفہوم یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے تو نیکی کرنے کے بعد بھی پریشان رہے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری اس نیکی کو قبول کیا کہ نہیں کیا. آدمی اس کشمکش میں رہے تو اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. جیسے عید کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشی کا دن ہے نا، تمام لوگ خوش ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ سرکار یہ تو خوشی کا دن ہے، تو آپ اس دن رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یہ بے شک یہ خوشی کا دن ہے، پر ہم نے پورے رمضان میں جو روزے رکھے، جو تراویح، جو نمازیں پڑھی، جو تلاوت کی، ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے یہ محنت کی، پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں. تو دیکھو نیکیوں کو لے کر جو فکر مند ہو، اس فکر مندی کو بھی تقویٰ کہا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک تقویٰ یہ ہے. اور تقوی کا ایک مفہوم یہ ہے، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت کعب احبار سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابی بن کعب نے، جیسا کہ تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ تقوی کیا چیز ہے. تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ کبھی آپ کانٹے دار پیڑ، جھاڑ، اس کے پاس سے کبھی آپ گزرے ہیں کہ دونوں طرف سے کانٹے دار پیڑ ہوں، یعنی کانٹے والے درخت ہوں، جس میں ایسے درخت جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور اس کے بیچ سے آپ کو جانا پڑے،
تو آپ کیسے جائیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے جائیں گے کہ کہیں کپڑے جو ہے کانٹے میں پھنس نہ جائے، الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ بالکل سیم اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں زندگی کو ایسے اپنی زندگی کو دنیا میں اس طریقے سے گزارے کہ یوں سمجھے کہ جس طریقے سے آپ کانٹے دار درخت کے بیچ سے آپ جاتے ہیں اپنے کپڑوں کے بچاتے ہوئے کہ کہیں کپڑا کانٹوں میں الجھ نہ جائے، اسی طریقے سے دنیا میں زندگی اس انداز سے گزارنا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا جہان کے جو کانٹے ہیں، جو برائیاں ہے، جو خرابیاں ہے، اس سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو گزرنا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ تقوی کے کئی درجے ہیں۔ ایک تقوی یہ ہے کہ کفر شرک سے بچنا، یہ تمام مسلمانوں کو یہ تقوی نصیب ہے، تمام مسلمانوں کو، بے نماز بھی ہو تو یہ تقوی نصیب ہے، کفر شرک سے بچ رہا ہے، مسلمان ہے۔ اور ایک تقوی یہ ہے کہ کفر شرک کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے بھی بچے، یعنی نماز ترک نہ کرے، روزہ ترک نہ کرے، ایک تقوی یہ ہے۔ اور ایک تقوی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی بچے، کفر شرک سے بھی بچے، گناہ کبیرہ سے بچے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہ صغیرہ سے بھی بچے، یعنی خلاف اولا بھی کوئی کام نہ کرے۔ تو ایک تقوی کی یہ بھی صورت ہے، یہ تقوی کے درجات ہے، یہ تقوی الگ الگ اعتبار سے۔ تو یہ قرآن مقدس یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو اب متقی میں وہ بھی آ جاتے ہیں ایک معنی کے اعتبار سے کہ جو صرف مسلمان ہے، یعنی جو صرف کفر شرک سے بچتا ہے، وہ بھی ایک معنی کے اعتبار سے متقیوں میں آتا ہے۔ تو قرآن ان لوگوں کو بھی فائدہ دے گا اگر قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہے تو۔ قرآن ویسے تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو بہرحال تقوی سے متعلق یہ باتیں تھی۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی ایسے گزارنی چاہیے انسان کو جس طریقے سے کہ کشتی کے پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے، پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے، کہ کشتی مکمل دریا پار کر جائے پر یہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر ہی رہتی ہے۔ یعنی انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا اپنے اندر لینے کی کوشش نہ کرے انسان، جیسے کشتی پانی کے اوپر ہے، پانی کو اپنے اندر لینے کی کوشش نہیں کر رہی کشتی، کیونکہ اگر کشتی پانی اپنے اندر لینے کی کوشش کرے تو پھر کشتی ڈوب جائے گی اور ساتھ میں لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو دنیا میں زندگی ایسے گزارنی جس طریقے سے کہ کشتی پانی کے اوپر، یعنی دنیا میں رہنا ہے پر دنیا کو اپنے اندر آنے نہیں دینا ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی رنگ، دنیا کی رنگین، دنیا کی یہ تمام چیزیں جو آلائش ہے، جو سہولیات، جو فراہم، یہ جو برائی ہے، ان تمام دنیا کے چکر میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ اپنے اندر دنیا گھسنے نہیں دینا ہے، دنیا کے اندر رہنا بھلے ہے، جس طریقے سے کشتی پانی میں ہوتی ہے پر پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، اسی طریقے سے انسان کو دنیا میں رہنا ضرور ہے پر دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے۔ یہ ایک تقوی کی ایک مثال یہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تقوی کیا ہے، کون لوگ ہے، یہ باتیں کچھ حد تک یہ قرآن نے بتایا ہے کہ متقی کون لوگ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہے جو ایمان بالغیب رکھے، جو غیب پر کیا رکھے، ایمان رکھے۔ اب اس غیب پر ایمان رکھنے پر آپ کو تھوڑا سا سننا پڑے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، غیب پر ایمان رکھے۔ دیکھیے، صرف حضور کی ذات کو دیکھنا، اگر غیب کی بات کریں گے تو صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کر ایمان، صحابہ کرام حضور کو دیکھ کر ایمان لائے، اور صحابہ کرام کے بعد جو لوگ حضور پر ایمان لائے، چاہے تابعین سے لے کر اب تک کے لوگ ہو، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی بات، وہ حضور پر بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اور یہاں کسے کہا جا رہا ہے مومن؟ جو بے دیکھے ایمان لائے اسے مومن کہا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو پھر دیکھا حضور کو، تو صحابہ اسے متقی کہا جا رہا ہے۔ مومن کون ہے، متقی کون ہے؟ جو بے دیکھے مانے۔ چلو اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا حضور کے علاوہ، نہ صحابہ نے دیکھا، نہ آپ نے، نہ ہم نے، نہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن حضور کو تو صحابہ نے دیکھا۔ اب صحابہ کا جو اللہ پر ایمان ہے وہ بے دیکھے تو ہے، پر حضور پر ایمان تو دیکھنے کے بعد ہے۔ تو کیا صحابہ متقی ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سوال سمجھنے کے لیے، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ صحابہ سے بڑھ کر بھی تقوی و طہارت کن کا ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کا مرتبہ بہت بلند ہے، انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کی ذات سب سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو دیکھیے، حضور کو ظاہری طور پر دیکھا صحابہ کرام نے، تو اس دیکھنے پر نہ جائے،
ورنہ ویسے تو حضور کو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے، عتبہ و شیبہ نے بھی دیکھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کو تو ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے نا. پر حضور کی ظاہری صورت کو دیکھنا الگ ہے، اور حضور کے اندر چھپے ہوئے کمالات پر ایمان لانا یہ الگ ہے. صحابہ کرام کو حضور کے تمام اوصاف و کمالات پر ایمان تھا، ابو جہل عتبہ اور شیبہ کو ایمان نہیں تھا. صحابہ کرام نے حضور کے کان کو بھی دیکھا، اور حضور کی سماعت اس میں کتنی طاقت ہے اس پر بھی صحابہ ایمان لے کر آئے. سمجھ رہے؟ اور جبریل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ ان لوگوں نے صرف اور صرف حضور کی ظاہری کان کو دیکھا، حضور کی سماعت کو نہیں دیکھا کہ حضور کیا کیا سن سکتے ہیں. یہ صرف صحابہ اس پر ایمان لائے. مثال کے طور پر حضور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ابو جہل عتبہ اور شیبہ نے صرف حضور کی آنکھوں کو دیکھا، لیکن صحابہ کرام نے صرف حضور کی آنکھ کو نہیں دیکھا. حضور کی آنکھ میں چھپے ہوئے کمالات کے حضور کہاں کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، حضور کی نظریں کہاں کہاں تک کام کرتی ہے، حضور کی آنکھوں کے تمام کمالات پر چونکہ صحابہ کرام ایمان لائے. یہ فرق ہے، یہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرق ہے. دیکھا ان لوگوں نے بھی، عتبہ شیبہ ابو جہل وغیرہ کافروں نے بھی دیکھا اور صحابہ نے بھی دیکھا. پر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے صرف حضور کے بازو، عتبہ شیبہ ابو جہل نے صرف حضور کے بازو کو دیکھا، اور صحابہ کرام نے صرف بازو میں نہیں، حضور کی بازو کی طاقت کو بھی صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا. صحابہ کے ابو جہل عتبہ اور شیبہ نے صرف حضور کی وجہ سے سینے کو دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ حضور کی صرف سینے کو نہیں، سینے میں چھپا علم نشرہ کی ان تمام جوش مارتی ہوئی تمام کہیں نہ کہیں حضور کی ان نورانی طاقتوں کو بھی، حضور کے پاور، حضور کے اوصاف و کمالات، ان تمام چیزوں کا صحابہ کرام نے ملاحظہ فرمایا. تو دیکھنے میں فرق ہے. دیکھا انہوں نے بھی، دیکھا کافروں نے بھی، دیکھا صحابہ نے بھی، مگر فرق ہے دیکھنے میں. تو ایمان بالغیب کسے متقی کہا گیا؟ جو غیب پر ایمان لائے، جو غیب پر ایمان رکھے. غیب پر ایمان سے متعلق ایک بات اور آپ یاد رکھیے، اس سے حضور نے خود فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، تم لوگوں نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے اوپر ایمان لائے تو تمہیں ایک سعادت نصیب ہوئی، تمہارے لیے ایک مبارکباد، تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو کہ تم نے دیکھ کر ایمان لائے. اور جو تمہارے بعد مجھے دیکھ کر میرے اوپر ایمان لائیں گے ان کے لیے 7 سعادتیں ہیں، یعنی 7 نیک بختیاں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں حضور کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ چونکہ دیکھ کے میرے اوپر ایمان لائے تو تمہارے لیے ایک سعادت ہے، ایک بار مبارک. اور جو بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے ان کے لیے 7 سعادتیں ہیں، یعنی 7 مرتبہ اللہ کے نبی نے انہیں مبارکباد دی. سمجھ رہے؟ تو یہ ایمان بالغیب. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ ہے حضرت بہلول دانا، اللہ کے ولی ہے، مجذوب قسم کے سے، مجذوب قسم کے. آپ کے علاقے میں زیادہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا ہے گاؤں دیہات میں بچے کیا کرتے ہیں، اگر کہیں پہ ریت یا مٹی کا ڈھیر کہیں کچھ ہے تو بچے اس پہ گھر بناتے ہیں. اب یہ واقعہ سنے ہوں گے کچھ حد تک، کہیں نہ کہیں دماغ، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے سنے ہوں گے. بچے گھر بناتے ہیں نا، پیر میں وہ مٹی رکھتے ہیں، پھر پیر نکالتے ہیں تو وہ مٹی کا گھر بناتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت بہلول دانا ایک دن دجلہ ندی کے کنارے آپ ریت کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر گھر بنا رہے تھے. اتفاق سے بادشاہ ہارون رشید کا ادھر سے گزر ہوا. تو آپ کو پتا تھا، آپ نے پوچھا کہ چونکہ وہ بہت مجذوب قسم کے آدمی تھے، دیوانہ وار رہتے تھے، تو دیوانے کی طرح رہتے تھے. تو حضرت بہلول دانا سے بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں. حضرت بہلول نے کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں. تو ہارون رشید نے سوچا کہ دیوانہ ہے، مجذوب ہے، بول رہا ہوگا، کہہ کے چلے گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ ان کا آنا ہوا. تو انہوں نے بھی پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جنت کا مکان بنا رہا ہوں، جنت بنا رہا ہوں، میں جنت کا محل بنا رہا ہوں. تو کہا اس کو بیچو گے؟ تو کہا ہاں. کہا کیا قیمت ہے؟ 10 درہم. تو آپ نے 10 درہم دے کر وہ خرید لی. اور حضرت بہلول دانا نے ایک نشان لگا کے کہہ دیا کہ یہ محل آج سے تمہارا. سمجھ رہے؟ مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کا مکان ہے، ریتیلا مکان ہے جو ایک انگلی سے اڑ جائے، لیکن کیا کہا کہ آج سے یہ تمہارا. اب یہ ہارون رشید رات میں آ کے جب سویا تو سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھا کہ یہ جنت کا نظارہ کر رہا ہے خواب میں.
اس میں سے ایک محل دیکھ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ محل زبیدہ کا ہے. تو آپ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو روک دیا گیا کہ اس محل میں نہیں جا سکتے. کہا کہ میری بیوی کا تو ہے، کہ دنیا کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، جس کا ہے اس کا ہے. یہاں کوئی میاں بیوی کا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کا ہے تو آپ بھی جا سکتے ہو، ایسا نہیں ہے. آنکھ کھل گئی. آپ نے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ آپ آپ نے وہ کون سا نیک عمل کیا جس کی وجہ سے جو ہے میں نے آج ایسا ایسا خواب دیکھا. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ وہی روزانہ کا معمول، نماز روزہ، یہی معمول، باقی تو کچھ بھی نہیں. ہاں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے ایک کام یہ کیا کہ کل بہلول جب دجلہ ندی کے کنارے جنت بنا رہا، مٹی کا گھر بنا رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جنت بنا رہا ہوں. تو میں نے کہا بیچو گے؟ تو کہا کہ ہاں بیچوں گا. تو ان سے میں نے 10 درہم میں خرید لیا. بس اتنا ایک الگ کام کیا. تو تو ہارون رشید کو یاد آیا کہ ہو نہ ہو معاملہ یہی ہے. تو صبح اٹھ کے صبح ہوتے ہی فوراً انتظار کرتا رہا. صبح ہوتے ہی فوراً جو ہے بالقصد گیا ادھر ہی. اس دن تو اچانک تھا، آج ارادہ کر کے گیا کہ کہیں سے کیسے بہلول مل جائے. تو واقعی بہلول، حضرت بہلول دانا پھر بیٹھے اور اس طریقے سے وہ جو ہے مکان بنا رہے، مٹی کا گھر بنا رہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ سوچ رہے تھے بادشاہ ہارون رشید کے جب میں پوچھوں تو یہی جواب آئے کہ میں جنت کا محل بنا رہا ہوں. جب پوچھا آپ نے تو حضرت بہلول دانا نے یہی کہا کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں. تو کہا آپ بیچو گے؟ تو کہا کہ ہاں بیچیں گے. کیا قیمت لگے گی؟ تو کہا آدھی سلطنت. کیا کہا؟ آدھی سلطنت. اب آئیے ایمان بالغیب پہ، یؤمنون بالغیب کا آدھی سلطنت. تو ہارون رشید نے کہا کہ کل تو آپ نے میری بیوی کے پاس 10 درہم میں بیچا اور آج آپ آدھی سلطنت کہہ رہے کہ ہاں آج بھی میں ان کو 10 درہم میں دوں گا، پر آپ لوگے تو آدھی سلطنت. کا وجہ؟ کہا کہ وہ بغیر جنت دیکھے انہوں نے خریدا تھا مجھ سے، اور تم دیکھنے کے بعد خریدنے کے لیے آئے ہو. تو یہ ایمان بالغیب ہے. سمجھ رہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے. یہ ایمان بالغیب کا مطلب یہاں ایمان کا معاملہ نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ماننا اور کسی چیز کو بے دیکھے ماننا. بے دیکھے زبیدہ نے، ملکہ زبیدہ نے خریدا تو 10 درہم میں، اور دیکھنے کے بعد اس کی آدھی سلطنت قیمت ہو گئی. سمجھ رہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے. تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر کیا، جو بے دیکھے ایمان لائے. اور کیا کیا کرے؟ متقی کی کئی صفتیں، 4-5 صفتیں بیان کی گئی ہے. جو بے دیکھے ایمان لائے، ایک یہ، ایک وہ متقی ہے، ایک صفت ہے. دوسری صفت وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھے. یہ بات رکھیے. اور دوسرے لوگ ترجمہ الگ کرتے، میرے امام نے ترجمہ کیا کیا؟ نماز قائم رکھیں. یہ نہیں کہ نماز قائم کرے، نہ، یہ نہیں کہ نماز ادا کرو یا نماز پڑھو یا نماز پڑھے نماز قائم کرے. کیونکہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بار قائم کرنا، اور یہ ہوتا ہے قائم رکھنا، یعنی لگاتار اس کو کرتے رہنا. ترجمہ میرے امام کرتے ہیں کہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں. یعنی یہ نہیں ایک بار پڑھے پھر نہ پڑھے، نہیں، صرف رمضان میں پڑھے پھر رمضان کے بعد نہ پڑھے، نہ، قائم رکھیں. رمضان ہو یا غیر رمضان ہر وقت پڑھیں. یہ متقی کی صفت بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری میں اٹھائے، یعنی خرچ کریں. تو یہ جو خرچ کرنے کی بات ہے، یاد رکھیے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے. ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ بعض لوگوں نے، اگرچہ یہ ظاہری معنی زکات ہی ہے، مگر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ مفہوم بھی. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں جو یہ کہا گیا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے عطا کرے، تو اللہ نے کسی کو اگر مال دیا ہے تو مال عطا کرے، اللہ نے کسی کو اگر علم دیا ہے تو وہ علم عطا کرے. تو اگر کوئی علم عطا کر رہا ہے تو یہ وہی ہے مما رزقناہم ينفقون، یعنی جو ہم نے دیا وہ عطا کرے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مستحق صرف وہی جو مالدار آدمی ہو وہ مال خرچ کرے تو وہی اس کا مصداق ٹھہرے گا. نہیں، اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے، کسی کو ہنر دیا ہے، کسی کو حکمت دیا، اللہ نے وہ حکمت بانٹ رہا ہے، ہنر بانٹ رہا ہے، علم بانٹ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زکات کی طرح ہے، یہ بھی صدقہ کرنا ہے. یعنی صرف پیسہ صدقہ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، اسی میں صرف ثواب نہیں ہے. کہیں علم لٹانا، علم صدقہ کرنا، یہ بھی، اس میں بھی ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے. علم بانٹنا یہ بھی صدقہ ہے، صرف پیسہ بانٹنا صدقہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا تو وہ پیسہ بانٹ رہا ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا وہ علم بانٹ رہا ہے. تو جہاں پیسہ بانٹنا صدقہ ہے، جس کو پیسہ دیا گیا اس کے لیے پیسہ بانٹنا صدقہ ہے، جس کو پیسہ نہیں دیا گیا، علم دیا گیا ہے، اس بندے کے لیے علم بانٹنا یہ صدقہ ہے. اگر وہ یہ بانٹے گا تو اس کا مستحق ہوگا. اور ایک صفت بیان کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور وہ جو تم سے پہلے اترا. یعنی متقی کی صفات کو بیان قرآن اس طریقے سے کر رہا ہے. پہلے کیا کہا کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، اور متقی وہ ہے جو نماز قائم رکھیں، متقی وہ ہے کہ جو ہماری دی ہوئی رزق میں سے ہمارے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور پھر آگے کیا کہتا ہے قرآن کہ متقی وہ ہے اے محبوب جو اس پر ایمان لائے جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا، یعنی قرآن مقدس پر، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلوں پر نازل کی گئی، یعنی پچھلے انبیاء کرام پر، پچھلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل کی گئی ان کتابوں پر بھی ایمان رکھے. تو یہ متقیوں کی ایک پہچان بتائی گئی، ایک صفات بیان کی گئی. اور آگے کہتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ جن کے اندر یہ باتیں ہوں، یعنی غیب پر ایمان لائے، بے دیکھے ایمان لائے، نماز قائم رکھیں، اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پر اتاری گئی کتاب اور جو پہلے انبیاء کرام ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے تمام انبیاء کرام پر اتاری گئی کتابوں پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کا یقین بھی رکھے. تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. قرآن نے کہا تو کامیاب قرآن نے کن لوگوں کو کہا؟ جو بے دیکھے ایمان لائے، جو نماز قائم رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرے، اور جو تمام انبیاء کرام پر اور ان پر اتاری گئی کتابوں پر ایمان لائے اور یہ آخرت پر یقین رکھے. تو قرآن نے ایسے لوگوں کو متقی کہا، اور ایسے لوگوں کو ہی قرآن نے کہا کہ ہدایت پر ہے، یہی لوگ متقی ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. پھر انشاءاللہ کل سے جو ہے ان الذین کفروا سواء، دو آیتیں ایسی ہے جو دو تین آیتیں کافروں سے متعلق ہے، اس کے بعد پھر منافقوں سے متعلق ہے. تو کل کافروں سے متعلق جو آیتیں ہیں کھلی آیت ہے، ان آیت پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، اس پہ کچھ چرچا کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ دھیرے دھیرے 2 3 4 5 آج 5 آیتیں ہوئی، 2 3 کر کے آیتیں انشاءاللہ روزانہ رکھیں گے. دھیرے دھیرے ضروری نہیں کہ ہر دن آپ کو تمام باتیں خوب مزیدار ہو. یہ بڑی اچھی بات ہے، قرآن شریف آپ ترجمہ بھی سن رہے ہیں، آپ بھلے آپ کو پورا یاد ہونا ہو لیکن کچھ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے.